اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم امونیا کی پروڈکشن کس طرح ہوتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ جب جانور چارہ کھاتا ہے تو ان کے رومن میں فرمنٹیشن کی وجہ سے امونیا پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو امونیا جو ہے نا وہ پروٹین کی وجہ سے ہی امونیا بنتی ہے۔ ہمارے پاس دو طرح کی پروٹین ہوتی ہیں، ایک نائٹروجن بیس پروٹین اور دوسرا نان نائٹروجن پروٹین۔ نائٹروجن پروٹین ہمارے پاس اصل میں امینو ایسڈ سے بنتا ہے، اور امینو ایسڈ کے اندر نائٹروجن ہوتا ہے جو ہمیں پروٹین بنا کر دیتے ہیں۔ امینو ایسڈ جو ہے وہ پیپٹائڈ بانڈ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور نائٹروجن پروٹین ہمارے پاس سبز چارے میں برسیم، لوسن، الفا وغیرہ میں ہمارے پاس، یا ہمارے پاس جو سویابین، مسٹرڈ کیک ہے، ان سے ہمیں نائٹروجن بیس پروٹین ملتا ہے۔ 20 ایسے امینو ایسڈ ہیں جو پروٹین بنانے کا کام کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امینو ایسڈ ہیں۔ نان بیس پروٹین جو ہے ہمارے پاس، وہ 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 نائٹروجن جو امینو ایسڈ میں پریزنٹ نہ ہو، اس کو ہم نان پروٹین نائٹروجن کہتے ہیں۔ این پی این کی مثال ہمارے پاس جو ہے نا یوریا ہے، بیرود ہے، امونیم سلفیٹ ہے، ہمارے پاس نان پروٹین نائٹروجن ہے۔ اچھا، یوریا جو ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یوریا جو ہے نا وہ ہم اپنی فیڈز، جو اب بازار میں فیڈز ملتے ہیں، ان میں بھی یوریا موجود ہوتی ہیں جو سستی سورس آف پروٹین ہے۔ وہ ہم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جانوروں کی پروڈکشن اور ان کی مینٹیننس ہو جاتی ہے۔ اچھا، ڈی ایمینیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو زیادہ تر رومن میں ہوتا ہے، جہاں مائکروبز اپنے انزائم کے ذریعے امینو ایسڈ سے امینو گروپ NH2 نکال دیتے ہیں۔ اس پروسیس کے نتیجے میں امونیا جو ہے نا وہ اور کیٹو ایسڈ بنتا ہے۔ اگر ہم امینو ایسڈ کی فارمولیشن دیکھیں گے تو یہ ان کی جو جنرل فارمولیشن ہے یہ ہے۔ اچھا، اس میں جو NH2 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امینو گروپ ہے۔ جب انزائم کی ریئیکشن ہوتی ہے تو یہ NH2 جو ہے نا واٹر کے ساتھ H2O کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ جب انزائم کی ریئیکشن ہوتی ہے تو امینو گروپ جب نکل جاتا ہے اور ساتھ میں کیٹو ایسڈ، تو امینو گروپ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہتا۔ ان کو ایک ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو واٹر کے آکسیڈیشن ریڈکشن کی جو پروسیس ہے، یا ان کی جو H2O کی ریئیکشن ہے، ان سے ایک ہائیڈروجن NH2 کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اور نتیجے میں امونیا بنتا ہے NH3۔ اچھا، جو ہمارے پاس کیٹو ایسڈ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے نا VFA ہے، وولٹائل فیٹی ایسڈ ہے، جو جو جانور کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ جو امونیا بنتی ہیں یا تو مائکروب اس کو یوز کر لیتے ہیں پروٹین بنانے کے لیے، مائکروبیل پروٹین بنانے کے لیے، یا اگر زیادہ ہو جائے تو یہ بلڈ سٹریم میں آبزرو ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈائیگرام کی بات کریں گے، یا ہم نے جب پچھلے ڈائیگرام میں بات کی تھی، ٹرو پروٹین اور NPN جو ہے، یہ جو پروسیس ہے ڈی ایمینائزیشن، یہ ٹرو پروٹین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹرو پروٹین کی ڈی ایمینیشن ریئیکشن ہوتا ہے، اور ان کے نتیجے میں ہی امونیا جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ لیکن جو نان نائٹروجن پروٹین ہوتی ہے، یا کی جو ہائیڈرولیسس ہوتی ہے، اور ہائیڈرولیسس کے رزلٹ میں ہی جو ہے نا وہ یوریا میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جو آخر میں سٹیپس ہیں، جب امونیا بنتا ہے اور کیٹو ایسڈ بنتا ہے یا وولٹائل فیٹی ایسڈ بنتے ہیں، ڈی ایمینیشن کی جو پروسیس ہے، تو اس کے بعد یہی امونیا اور کیٹو ایسڈ یا وولٹائل فیٹی ایسڈ جو ہے یہ مائکروبیل پروٹین بناتے ہیں۔ اور مائکروبیل پروٹین کا کام یہ ہے کہ یہ مائکروبیل پروٹین اصل میں پروٹین ہوتی ہیں جو آگے بلڈ میں ایبزورب ہو کر، جو انٹسٹائن میں ایبزورب ہو کر اینیملز کو کی ملک اور ان کی میٹ کی جو پروڈکشن ہے، یا اوور آل جو اینیملز کی پرفارمنس ہے وہ بڑھاتے ہیں۔
تو رومن کے اندر جو مائکروبز ہوتے ہیں وہ پروٹین کو توڑ کر سب سے پہلے امائنو ایسڈ بناتے ہیں. پھر یہ امائنو ایسڈ جو ہے پھر یہ امائنو ایسڈ کا ڈی ایمینیشن کرتے ہیں جس سے امونیا اور وولٹائل فیٹی ایسڈ یا کیٹو ایسڈ بنتے ہیں. اس کے بعد مائکروب اسی امونیا اور کیٹو ایسڈ کو یوز کر کے مائکروبیل پروٹین بناتے ہیں. اگر ہم بیکٹیریا کی بات کر دیتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ بیکٹیریا جو اس جو پروٹین بریک ڈاؤن میں مدد کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ شامل ہیں. جب پروٹین کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو بیچ میں امائنو ایسڈ اور پیپٹائڈ بانڈ جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی امونیا بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مائکروبیل پروٹین سینتھیسس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک امونیا اور دوسرا کیٹو ایسڈ. انرجی جو ہے یا وولٹائل فیٹی ایسڈ جو ہے وہ ہمیں کاربوہائیڈریٹ یا انرجی کی جو چارے ہیں جو فیڈز ہوتے ہیں ان سے ان کی فرمنٹیشن جب ہوتی ہیں تو ان کے بعد رزلٹ میں ہمیں ان کی انرجی ملتی ہے. تو وہ انرجی اور امونیا وہ مائکروبیل پروٹین بناتے ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کا بیلنس صحیح ہے تو مائکروبز اچھی طرح گرو کرتے ہیں اور زیادہ پروٹین بناتے ہیں. اس لیے آپٹیمل امونیا کنسنٹریشن بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ مائکروبیل گروتھ ایفیشینٹلی ہو سکے. فرض کریں اگر آپ جانوروں کو فیڈ میں یوریا زیادہ کھلاتے ہیں اور انرجی یا ان کی جو کاربوہائیڈریٹ کی کنسنٹریشن ہے یا شوگر سٹارچ وغیرہ آپ ان کو کم دے رہے ہیں تو اس صورت میں امونیا زیادہ بنے گا اور امونیا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. کہ اگر آپ بیلنس ڈائٹ راشن آپ اینیملس کو دیتے ہیں تو انرجی اور جو امونیا ہے یہ دونوں مل کر مائکروبیل پروٹین بنائیں گے. یہی مائکروبیل پروٹین انٹسٹائن میں ایبزارب ہو کر اینیملس کی ملک اور میٹ کی پروڈکشن یا اینیملس کی اوور آل پرفارمنس وہ بہتر بناتی ہے.